अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई, मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, ऑपोजिशन की तमाम पार्लिमानी जमातें शहर शहर अपने बयानिए के प्रचार में और हुकूमत एहतसाब का डंडा लिए उन्हें गिरफ्तार करने की तगदो में मसरूफ। ऑपोजिशन की मंजिल हुकूमत को चलता करना और हुकूमत का हदफ ऑपोजिशन को गर्दन से दबोच कर रखना, मगर इस कशमकश में मुल्क के दोनों ऐवान अमलन गैर फाल दिखाई दे रहे हैं। सेनेट की कार्रवाई रस्मी तो पार्लिमान अक्टूबर से गैर आबाद, इक़्तिदार की तरजीहात में मगर अवाम कहीं नहीं। 2.5 बरस तक हुकूमत के पास हर मसले की जिम्मेदारी माजी की हुकूमत पर डालकर अपनी जान बख्शी करवाने की मोहलत थी, मगर अब जिम्मेदारी हुकूमत के कांधों का बोझ है। वजीर आजम अपनी बेहतरीन टीम पर आए दिन भर कारकर्दगी दिखाना होगी, वगरना घर जाना होगा। कल भी वज़रा को डांट पड़ गई, मगर इस डांट का असर कब नजर आएगा, कौम इसकी मुंतजिर है। मुआशी इशारियों की बेहतरी की नवीद वजीर आजम कई बार सुना चुके हैं, मगर अमली तौर पर आम आदमी की मुश्किलात कम होने की बजाय बढ़ रही हैं। था और इंशाल्लाह ये आपको पूरा करके दिखाऊंगा कि पाकिस्तान की बेस्ट टीम आपके सामने लेके आऊंगा। सारे बेहतरीन लोग मेरिट के ऊपर आएंगे, आपके सामने वो टीम लेके आएंगे जो आउटस्टैंडिंग लोग हों। तरबियत याफ्ता और बेहतरीन टीम की कारकर्दगी का पहला तमगा वजीर खजाना असद उमर को पहनाकर वजारत खजाना से रुखसत किया गया। इस बेहतरीन मुआशी टीम की कमाल महारत का नतीजा था कि गंदम वाफिर करार देकर पहले बाहर भेजी गई और जब मुल्क में कहत पड़ा तो यही गंदम महंगे दामों वापस मंगवाई गई। इस माहिर टीम ने क्रशिंग सीजन में गन्ना नहीं उठाया, चीनी की कीमत 110 तक जा पहुंची तो अवाम की चीखें निकल गई, मगर मुल्जिमान के नाम सामने आने के बावजूद कोई कार्रवाई अमल में ना आई। बेहतरीन टीम के LNG बर वक्त ना मंगवाने का खमियाजा कौम महंगी LNG खरीद कर भुगत रही है, बल्कि अब ना सिर्फ घरेलू सारिफीन बल्कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी, सनतकार भी चीख उठे हैं। ये बेहतरीन टीम जो IMF को मुल्क की मईशत के लिए ज़हर कातिल समझ रही थी, 11 माह तक ये फैसला ना कर पाई कि IMF के पास जाना है या नहीं। बादशाह ये ताखीर संगीन गलती जा ठहरी। सवाल ये नहीं है कि हमने IMF के पास जाना है कि नहीं जाना, सवाल ये कि कब जाना है। ये तो कोई शक ही नहीं है इसमें कि किसी किस्म की इंटरवेंशन की जरूरत है नॉर्मल के अलावा। वो इंटरवेंशन का जरिया जो है वो IMF बनता है या कोई और जरिया बनता है। ये डिसीजन जो है बहुत से बहुत आइडियल तो ये होता कि हम सितंबर के एंड तक फैसला कर लेते, लेकिन बहुत अगर हमने खींचा भी तो उसको अक्टूबर के एंड तक हमें फैसला कर लेना चाहिए। नाज़रीन, गैर मुल्की कर्ज पर खुदकुशी को तरजीह देने वाली हुकूमत ने 2.5 सालों में 2300 अरब का कर्ज उठाकर पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। इस बेहतरीन मुआशी टीम का सुनहरा कारनामा यह भी कि सऊदी अरब का 3 अरब डॉलर का कर्ज चुकाने के लिए चीन से 14% पर कर्ज उठा लिया गया। गोया वजीर खारजा की एक सफारती लफ्जिश ने कौम को 6 अरब का टीका लगा दिया। हुकूमत का 2.5 बरस का ये अमालनामा, मगर बावजूद इसके अभी भी पार्टी तर्जुमानों को हदायत यही कि ब्रॉडशीट मामले पर अपोजिशन को नंगा कर दीजिए। अब महंगाई के दलदल में धसी चली जा रही है। अलबत्ता वजीर आजम गुज़िश्ता बरस 13 अक्टूबर को भी महंगाई को खुद मॉनिटर कर रहे थे और आज भी महंगाई पर इजलास रखा। इजलास और ब्रीफिंग से गोंगलू से मट्टी तो झड़ जाती है, मगर अवाम आखिर कब तक गोंगलू खा खा कर ही गुजारा करेंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर नुमान वजीर साहब, तहरीक इंसाफ की जानिब से गुज़िश्ता चंद सालों में ये कन्वीन भी कर चुके हैं, डॉक्यूमेंटेड इंक्वायरी रिपोर्ट भी IPPs के ऊपर कर चुके हैं, बल्कि नेपरा के ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की सिफारिशात भी दे चुके हैं। हमारे साथ मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद हैं, तर्जुमान हैं PMLN मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब के। हमारे साथ हैदर जमान कुरैशी, सेंट्रल सेक्रेटरी फाइनेंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लास्ट बट नेवर द लीस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे इकोनॉमिस्ट फारूक सलीम साहब। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक, स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। नाज़रीन, कोशिश यही रहेगी कि पहले महंगाई, चीनी और फिर IPPs की तरफ आएँ। इन मसाइल का हल गो के पार्लियामान में होना चाहिए, लेकिन नहीं, तरजीहात शायद अभी भी यही हैं कि पार्लियामान के बाहर हो, ऑपोजिशन सड़कों पे है और हुकूमत जो है वो टॉक शोज़ के ऊपर और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में दिखाई देती है। काबीना ज़रूर मुतहर्रिक है, इसको सराहना चाहिए, पार्लियामान गैर फाल ज़रूर है। खुश आमदेद कहती हूँ सारे मेहमानों का। जुबैर साहब, आपसे आगाज़ करूँगी, चीनी से पहले आगाज़ करते हैं। सर, एक बार फिर हम देख रहे हैं कि चीनी 100 रुपए तक जा पहुंची है। वजीर आजम ने चीनी के ऊपर कमीशन भी बैठा दी, उसके बाद कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी रिपोर्ट देख ली, उसके बाद FIA समेत तमाम तर लोगों को भी एक्टिवेट कर लिया कि इन कमिश्नर्स को भी हदायत दे दी कि मिडिल मैन का रोल खत्म कर दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि चीनी फिर 100 रुपए के ऊपर चली गई है। किया क्या जाए एग्जैक्टली, इसकी सोल्यूशन बताइएगा। व्हाट एग्जैक्टली इज ही मिसिंग? ही इज मिसिंग द बेसिक्स। ये हुकूमत होनी नहीं चाहिए जो महंगाई ना कंट्रोल कर सके 2.5 साल तक। उस हुकूमत का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तंग करती है चीज़ पाकिस्तानी अवाम को, वो महंगाई करती है। इस वक्त एज वी टॉक, व्हाट जस्टिफिकेशन के पूरे खत्ते में पाकिस्तान में महंगाई डबल से ज़्यादा है।
کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ 4 سال تک 3 یا 4% اگر فوڈ انفلیشن تھی تو وہ 16-17% یا ایک وقت میں 20% سے بھی زیادہ ہوگی تھی؟ کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ اور صرف کیونکہ فوکس ہے ہی نہیں. آپ نے کہا کہ سراہنا چاہیے, کوئی نہیں سراہنا چاہیے. 4-5 آتے نا پریس کانفرنس کرنے کے لیے, ایک میں یہ نہیں بات کرتے کہ ہم مہنگائی کم کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں, ایک صاحب یہ نہیں بات کرتے کہ غربت کو کم کرنے کے لیے وزیر اعظم تو ڈائریکٹلی مہنگائی ختم کرنے کو ٹیکل کر رہے ہیں پچھلے سال سے. وزیر اعظم مسئلہ بتائیے پہلے چینی کے اوپر مسئلہ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ مسئلہ دیکھیں چینی ہو یا گندم ہو, سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے, دیکھیں مہر, اگر کوئی حکومت اونرشپ لینے کے لیے تیار نہ ہو اپنی فیصلہ سازی کا, پچھلوں کو بھول جائے, اپنی فیصلہ سازی. آپ نے ایک ذکر کیا تھا ایکسپورٹ کا, شاید گندم کا یا امپورٹ کا. جب وزیر اعظم ایک چیز کہتے ہیں گندم کے حوالے سے, انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ 2 مسئلے ہو گئے تھے. ایک تو یہ ہوا تھا کہ ہماری جو منسٹری تھی اس کی اسیسمنٹ صحیح نہیں تھی, اور دوسرا یہ تھا کہ ہم نے امپورٹ ٹائم پر نہیں کیا تھا. Excuse me, Mr. Prime Minister, these are the basic things. If you don't take the ownership of such decisions, because ہر وقت opposition کو گندا کرنے کا وہ ہوتا ہے فوکس, کہ جی opposition, دیکھیں جی 70 سال کے پرابلم تو نہیں, وہ بھائی 70 سال کی نہیں بات کر رہے ہیں, آپ کی فیصلہ سازی. آپ جو ابھی چینی کی بات کر رہی ہیں نا, میں 1 سیکنڈ آپ کا لوں گا. جو ECC نے فیصلہ کیا تھا سپتمبر 2018 میں 10 لاکھ چینی ایکسپورٹ کرنے کے لیے, ہم نے 10,000 دفعہ کہا ہے, آج پھر کہہ رہا ہوں کہ اس ECC کے منٹس ہمیں بتا دیں کہ فیصلہ جو رپورٹ میں سیاسی اثر و رسوخ کا ذکر ضرور کیا گیا کہ ادھر سے فیصلہ جب بھیجا گیا تو پنجاب حکومت کے اوپر سیاسی نہیں وہ چھوڑ دینا, جس کے اندر سر مسئلہ یہ ہے کہ مہر پلیز لیٹ می کمپلیٹ. ECC از ریسپانسبل پیریڈ. سیاسی اثر و رسوخ جو بھی ہو, اگر سیاسی اثر آپ کے ڈیسیشن میکنگ میں آتا ہے تو پھر یو آر اونلی ریسپانسبل. ECC اس وقت جو ہیڈ کر رہے تھے, کیبنٹ جو اس وقت ہیڈ کر رہے تھے, وہ جواب دیں, دے آر ریسپانسبل. اف دے ڈونٹ ٹیک دا اونرشپ. اور سر اب میں گراؤنڈ ریالٹی پہ ذرا روشنی ڈالنا چاہیے. یو آر رائٹ, آن دی ٹاپ دے ناٹ ٹیکنگ اونرشپ. یہ تو سب سے بڑا پرابلم ہے. سیکنڈ, حیدر زمان صاحب آپ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں, سیکرٹری فائنانس ہے پیپلز پارٹی کے, کسانوں کے مسئلوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. ادھر سپورٹ پرائز طے کرنے کے باوجود بھی کہا جا رہا ہے کہ پھر بھی 250 سے 300 روپے جو ہے فی من گنا جو ہے وہ خریدنا پڑ رہا ہے, جس کی وجہ سے شوگر مل ایسوسی ایشن والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گنے کی پرائز اتنی ہو گئی ہے. فیکٹ آف دا میٹر از, نہ چیک سے پیمنٹس کی گئی کسانوں کو, ان کے پاس اکاؤنٹس ہی نہیں تھے, نہ مڈل مین کے کردار کو ایلیمینیٹ کیا گیا کیونکہ یہ نہ کر پائے آپ کے کمشنرز کے ان کمشنرز. تو آن گراؤنڈ آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی کمیونیکیشن کا ایرر ہے, یا یہ مافیا حاوی ہوا ہے, یا یہ فقط مس مینجمنٹ ہے, یا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ویسٹڈ انٹرسٹ کو ابھی بھی پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مہر اینڈ زبیر صاحب نے. یقیناً جو بات کرنی تھی میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. میں کوشش یہی کروں گا کہ آپ کا جو بڑا سمپل کامن مین سوال ہے وہ کیا اس کا جواب دے سکیں. بالکل, آئی ایم اے کین گروور. ایز وی اسپیک آئی ایم اسٹل سپلائنگ کین. میرے حلقے میں میری جہاں زمین ہے وہاں جہانگیر ترین صاحب کی مل ہے, اور پریڈومیننٹلی پچھلے جو کرشنگ سیزن 15 نومبر سے شروع ہوا ہے اس سے لے کے اب تک 210-5 کے لگ بھگ تھا. پچھلے 8-10 دن میں کیونکہ گین ہے نہیں اتنی, بہت سارا مافیا بیچ میں پڑ گیا, کسان اتنی گین نہیں سپلائی کر پا رہا, مڈل مین آ گیا, ایک آرٹیفیشل گلٹ کریٹ کیا گیا. اس کے بعد جو شوگر آئی تھوڑے عرصے کے لیے وہ 2 ہفتے دکھا کے, اور اس کے بعد ایک ایسی مافیا پڑی بیچ میں کہ اس وقت پرائسز جو ہیں یقیناً شوگر کی اپنی جگہ آئے ہیں, لیکن بنیادی اس میں جو پرابلم ہے وہ گورننس کا ہے. مہر, کوئی بھی پروڈکٹ ہو, کوئی بھی چیز ہو, دودھ ہو, چائے ہو, چینی ہو, گھی ہو, اس کی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہمیشہ دنیا میں پرائس کو مینیج کرتی ہے, اور یہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ LNG ہو, آٹا, گندم ہو, چینی ہو, اگر آپ کے ڈیمانڈ اور کنزمپشن کے اور آپ کی پروڈکشن کے فگرز بہت کلوز ہیں تو آپ کو ٹائملی سرپلسز رکھنے چاہیے. کیونکہ ہمارے ملک میں آئرنی یہ ہے کہ جو سرکار کے فگرز ہیں وہ تو ہوا سے لیے جاتے ہیں نا, وہ جو وزیر اعظم کو یا ECC کو دیے جاتے ہیں وہ بعد میں رپورٹوں میں آپ نے پڑھا FIA کی بھی اور
کہ جی ہمیں تو صحیح بتایا ہی نہیں گیا صحیح پکچر. تو صحیح پکچر بھی جس ملک میں نہ ہو تو 15-20% تو وہاں غلطی کا سر میں پھر مارجن سمپل ہے. سوال پوچھوں گی اگر آپ مجھے اجازت دیجئے. فاروق سلیم صاحب، یہ صحیح پکچر صرف عمران خان یا بزدار صاحب کو نہیں دی جا رہی؟ کیا یہ بہت شاطر تھے شہباز شریف صاحب یا دیگر حکمران جن کو صحیح پکچر دے دی جاتی تھی، یا یہ زیادہ سچ بول رہے ہیں جو وہ نہیں بولتے تھے؟ یہ مہر جو سوال آپ نے پوچھا ہے، اصل سوال وہ ہے پوچھنے کا کہ مسئلہ کیا ہے. آپ نے صرف یہ 3 ورڈز کا سوال تھا کہ مسئلہ کیا ہے. دیکھیے مسئلہ حکومت خود ہے، اور وہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ حکومت گنے کی قیمت فکس کرتی ہے. حکومت کون چینی کی مل لگا سکتا ہے اس کو لائسنس دیتی ہے، کون لگا سکتا ہے کون نہیں لگا سکتا حکومت کی مرضی سے یہ کام ہوتا ہے. ٹیکس کتنا لگانا ہے حکومت لگاتی ہے. ہر شعبے میں حکومت خود سے گھسی ہوئی ہے. اس کو پیچیدہ کر کے پیش کر دیا جاتا ہے دونوں طرف سے، کیونکہ اس میں انٹرسٹ اپوزیشن والوں کے بھی ہیں، اس میں انٹرسٹ حکومت میں جو ذرا بیٹھے ہیں ان کے بھی ہیں. معاملہ بڑا سمپل ہے اور اس کو سالو کرنا بڑا آسان ہے. یہ حیران کن بات ہے کہ اس کا سولوشن اتنا سمپل ہے لیکن کیوں نہیں کیا جا رہا، یہ اس کا جواب میرے پاس. آسان میں اس لیے کہتا ہوں کہ کبھی حکومت مافیا کا نام لیتی ہے، کبھی کارٹیل کا نام لیا جاتا ہے، کبھی کمپٹیشن کمیشن بیچ میں آ جاتا ہے. صرف 2 جملات لکھنے ہیں وزیر اعظم صاحب کو اور یہ سارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. پہلا جملہ، پہلا آرڈر وزیر اعظم صاحب یہ دے دیں کہ بھائی جس کا بھی دل چاہتا ہے جتنی مرضی چینی ایکسپورٹ کر لے، حکومت سبسڈی بھی نہیں دے گی، فری مارکیٹ کر دیں، اوپن کر دیں. ٹھیک ہے کہ بھائی جس کا بھی دل چاہتا ہے جتنی چینی دنیا کے جس ملک سے چاہے امپورٹ کر لے، ہم کسی قسم کی امپورٹ ڈیوٹی نہیں لگائیں گے. مجھے اسی نقطے پہ رہنے دے ایک سیکنڈ. یہ ڈیوٹی فری امپورٹ کیوں نہیں کھول دی جاتی؟ یہ جہانگیر خان ترین صاحب بھی سجیسٹ کر چکے ہیں، ایک دفعہ نہیں ہمارے پروگرام پہ بھی کئی بار یہ بات ہو چکی ہے. نعمان وزیر صاحب یہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ آپ ابھی بھی 250 ارب روپے سبسڈیاں دے رہے ہیں، 130 روپے کے اوپر یہ لوگ پھر بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اپنے آپ کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، کسان کے نام کے اوپر کہتے ہیں کسان کو ہم تگڑا کر رہے ہیں، کسان نے زیادہ پیسے کما رہے ہیں. کسان تو ادھر کا ادھر ہی کھڑا ہوا ہے. تو یہ آپ کر کیوں نہیں دیتے جب 40% to 50% آپ لوگوں کے ہمیں رپورٹ دکھاتی ہیں؟ آپ کی اپنی رپورٹ بتاتی ہے کہ آپ کے اپنے کابینہ میں بیٹھے ہوئے لوگ یا آپ کے قریب تر لوگ انکلوڈنگ جہانگیر خان ترین ہو گئے، خسرو بختیار کے بھائی شہریار ہو گئے، ان لوگوں کو 40% آف دی سبسڈیز کا فائدہ ملا ہے، ڈائریکٹ فائدہ ملا ہے. تو اس کے باوجود اگر یہ خود بھی سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کیوں نہیں عمران خان صاحب یہ 2 لائنیں لکھ دیتے جیسے فاروق سلیم صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو شوگر کین ہے یا شوگر جو ہے پاکستان میں، شوگر کین از ناٹ اے اسٹرینتھ آف پاکستان. ہمارا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہی نہیں ہے شوگر کین لگانے میں. ییلڈ ہماری آتی ہے 10, 11, 12%. برازیل میں 19%, 20% میں آ رہی تھی. اوپر سے ییلڈ اچھی نہیں، اوپر سے جو واٹر ٹیبل اس کو بھی نیچے کر دیتا ہے. تو یہ بالکل پاکستان کے انٹرسٹ میں ہی نہیں ہے شوگر کین لگانا، شوگر ہونا. لیکن یہ کیونکہ ایک مافیا ہے، Yet you're taking away from the cotton areas. انکلوڈنگ یہ پی ٹی آئی میں بھی ہمارے لوگ ہیں جو شوگر کین سے ریلیٹڈ ہیں. ان کو ریلائز کرنا چاہیے کہ شوگر چودھری سرور اتنا کام کر چکے ہیں اس پہ، کپاس پہ انویسٹ کریں، نیا سیڈ لائیں، نئی ٹیکنالوجی لائیں. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، آپ میں سے اتنے تگڑے لوگ یہ بات جانتے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، تو پہنچاتے کیوں نہیں ہیں یہ بات وزیر اعظم تک؟ اس کے ساتھ شوگر کین نے دیکھیں آپ کا جو کاٹن، جیسا آپ نے کپاس کی بات کی، اس کا ہمارا بہت پروڈکشن 30% اوور دی ایئرز ختم ہو گیا. اگر شوگر کین ہٹے گی تو کاٹن آئے گی، کپاس آئے گی، جو آپ کی اسٹرینتھ ہے. نعمان وزیر صاحب کو جواب دینے دیجیے. سر یہ آلسو از اسٹینڈنگ کمیٹی. آپ نے کیا ندیم بابر صاحب کو مدعو کیا ہے، ان سے سوال جواب کیے ہیں، ان سے پوچھا ہے کیوں ٹائملی مینجمنٹ نہیں ہوئی، کیوں ایک مکمل کیپیسٹی ہونے کے باوجود بھی ہم نے نہیں امپورٹ کرایا، LNG ٹرمینلز موجود ہیں، کیپیسٹی موجود ہے، کیوں یہ بحران؟ دیکھیں پہلے تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہمیں دسمبر جنوری میں فارورڈ بکنگ کرنی چاہیے تھی ان مہینوں کے لیے، اور کرنی چاہیے تھی اگست سپٹمبر میں کرنی چاہیے فارورڈ بکنگ، جہاں ریٹ چل رہا تھا $4 $5 چل رہا تھا. اب یہ $20 کے قریب پہنچ گیا. اسپاٹ بائنگ ہو رہی ہے، اسپاٹ بائنگ بڑی مہنگی ہو رہی ہے اس کی. اور ابھی آپ کو شارٹیج بھی ہے، گیس کی شارٹیج بھی ہو، اللہ کرے ٹھیک ہی رہ جائے، لیکن پرابلم آئے گا بھی جنوری اینڈ میں. سر قطع کلامی معاف، فارورڈ بائنگ کے اندر بھی یہ مسئلہ تھا. ندیم بابر صاحب سے میری بات بھی ہوئی، ہم نے انٹرویو بھی کیا. سر اس ملک کا جو ماحول ہے، جس طرح نیب آپریٹ کر رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سابق پیٹرولیم منسٹر، سابق وزیر اعظم سب جیلوں کے اندر ہیں، جواب دے رہے ہیں، سمجھانا چاہ رہے ہیں اور نہیں سمجھ رہے آفیشلز ان پیچیدہ معاملات کو. تو فارورڈ بائنگ کے اندر بھی اپنا رسک فیکٹر ہوتا ہے. کل کو کون جواب دے گا؟ مہر آپ میری بات سنیں. یہ بات ہے کہ آپ کو پروسیجرز SOP سیٹ کرنے اوور دی ایئرز. اس کا کوئی RLNG کوئی نئی
अभी रिसेंटली 4-5 सालों से शुरू हुआ है, इसका कोई फॉरवर्ड बुकिंग का लोगों की गवर्नमेंट के एसओपी या ब्लू बुक है उसमें कुछ लिखा ही नहीं है किस तरह करेंगे। हर आदमी अपने मर्जी के मुताबिक कर रहा था और वो उस पर डिपेंड करता है ब्यूरोक्रेट पर। ब्यूरोक्रेट कौन था? शायद यूसुफ वाज द पर्सन जो उधर बैठा था, ड्यूटी था, उसको बेचारा का एक्सीडेंट हुआ, इज नॉट वेल, ही इज सिक, ही वाज द पर्सन हु सपोज्ड टू डू इट। उसने नहीं किया, किसी और महकमे वाले ने नहीं देखा, कोई रिटन डाउन प्रोसीजर्स नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हर एक चीज के प्रोसीजर्स बना रहे हैं कि ये आपने ये टाइम के साथ बना रहे हैं कि आपने जनवरी में ये, फरवरी में ये, मार्च अप्रैल में ये स्टेप लेने, उसको लेने के बाद फिर आपका स्ट्रीमलाइन। यानी जुबैर साहब जितनी बातें कर दे जी, बात ये है कि आपने ओवर द इयर्स पीपल्स पार्टी ने, पीएमएलएन ने ब्यूरोक्रेसी को भी पोलिटिसाइज कर दिया। इनकॉम्पिटेंट लोग लगाए हुए थे जगहों के अंदर जिन्होंने डेवलप ही नहीं किया, प्रोसीजर्स नहीं डेवलप किए। अभी आप ब्लैकआउट की बात करते हैं, व्हाई डिड इट हैपन? इट हैपेंड जस्ट बिकॉज कि उसके तीनों फेजों पर शॉर्टिंग लिंक लगी हुई थी। पीछे से लड़के ने स्विच ऑन किया, सारा गुड्डू ट्रिप हुआ। उसके बाद 7 रिडंडेंसीज होती है, 7 जगह सेफ्टीज लगी होती है जो नेशनल ग्रिड को फेल नहीं होनी थी। 7 of them didn't function. Why? Because the things are not laid out properly. The whole system has been so much corrupted in all sectors, in all ministries. सर, इस करप्ट सिस्टम के बावजूद भी ये थोड़ा बहुत डिलीवर कर पा रहे थे, तो ये बहुत फंकार हैं और अक्लमंद हैं, या आप थोड़े स्लो हैं? क्या डिलीवर किया, क्या डिलीवर कर रहे थे? अब आप, मैं सिंपल आप बताओ, सिंपल उर्दू में बोलता हूं, 200 करोड़ रुपए का आपका करंट अकाउंट डेफिसिट था, 200 करोड़ डॉलर का पर मंथ। करोड़ इसलिए करता हूं हम समझ जाए इसके अंदर। अब आकर क्या हो, जो डेफिसिट था, जो नुकसान हर महीने हम 200 करोड़ डॉलर का करते थे, अब पिछले 4 महीने से 4 करोड़ डॉलर, 40 करोड़ डॉलर का आपका मुनाफा आपको पॉजिटिव साइड में चलना शुरू हो गया। ये चीजें बेहतर नहीं हुई? आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ आप देखें, आप बाकी बिजली को देखें, बाकी सारी चीजों को देखें, क्या क्या हमने रिबेट्स दिए। ठीक है सर, मुझे एक वक्फा लेना है क्विकली। सर फारूक सलीम साहब, मुख्तसरन फरमा दीजिए, क्या वाकई प्रोसीजर्स का फुकदान है? एक वक्फा लेना है मुख्तसरन। देखिए, यहाँ पे एक नासिर किस्म का सप्लाई चेन मिसमैनेजमेंट जिसको कहते हैं। एक तो जो रकूम है, जो देखिए एवरेज हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत सालाना चीनी इस्तेमाल करता है। चीनी 55 रुपए से जाती है 95 रुपए पे, 100 रुपए पे, तो 350 अरब रुपए का आपको और मुझे लग जाता है टीका। अगर आपकी और मेरी जेब से ये पैसे निकले हैं तो जाहिर बात है कि किसी की जेब में जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट बन जाता है कि हुकूमत को रिफॉर्म्स नहीं ले पाती क्योंकि समवन इज मेकिंग मनी। ओके सर, ए वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। वापस आके आईपीपीस के ऊपर बात करेंगे क्योंकि अब फाइनली जो है वो अग्रीमेंट्स, एमओयूज अग्रीमेंट्स में तब्दील होने जा रहे हैं। व्हाट एग्जैक्टली डज दैट मीन फॉर द कॉमन मैन? आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। नाज़रीन, आईपीपीस की तरफ जाएंगे। आपको थोड़ा सा एक रीकैप बताती चलूं। हम लोगों ने बात की थी चंद माह कबल आईपीपीस के ऊपर, क्योंकि पहली दफ़ा इस मुल्क के अंदर एक तफ्तीश की गई, क्योंकि ऑडिट के ऊपर हमेशा ऑडिट रजिस्ट करती आई हैं आईपीपीस, और फाइनली जब ऑडिट हुआ उसके ऊपर भी एक और आम बपा हो गया ऑफकोर्स कि ये गलत हुआ है, इसके अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट थे। हमने तब भी बात की कि फोर्स मेजोर का एक कॉन्सेप्ट है, इट शुड कम इन टू प्ले है, क्योंकि अगर आप मॉरली देखें तो सूरत हाल मुईशत की जो है उसको मद्देनजर रखते हुए सब कुछ रीनेगोशिएट या रीसेट बटन प्रेस कर देना चाहिए। आईपीपीस जो हैं वो अपनी जगह सही थे कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, पाकिस्तान ने उन्हें सॉवरेन गारंटीज दी हैं, और अगर आज पाकिस्तान यूनिलैटरली इन सॉवरेन गारंटीज को स्क्रैप ऑफ कर देता है, पावर परचेज एग्रीमेंट्स को स्क्रैप ऑफ कर देता है, फिर आईपीपीस के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगी बट टू अप्रोच एलसीआईसी यानी कि लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जब फोर्स मेजोर का हमने जिक्र किया, बार बार कहा सबने कि वाई नॉट, हम कर सकते हैं, ये ऐसा होते दिख नहीं रहा है एज ऑफ राइट नाउ। हमने आपको तफसीली तौर पे बात की थी, बताया था कि जिस ट्रेडेड कंपनी का रुपी एक्सपोजर है एटलीस्ट उसको तो रुपी डोमिनेटेड रिटर्न मिलना चाहिए इस मुल्क के अंदर। फ्यूल एफिशिएंसी है, ओएनएम है, जो कॉस्ट हैं आपकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की, जो रिपोर्ट आई थी सारी वो पॉलिसीज को क्रिटिसाइज नहीं कर रही थी, ना ही वो ये कहीं कह रही थी कि हुकूमत पाकिस्तान जो उसको यूनिलैटरली डिसऑनर करना चाहिए अपने कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट्स को। मिसाल के तौर पे कोई सवाल नहीं उठाया गया परसेंटेज ऑफ रिटर्न जो ऑफर हो रहा था, या यूएसडी इंडेक्सेशन जो थी, या जो स्प्रेड्स थे बेस्ड ऑन कीबोर एंड लीबोर, इन चीज काइबोर एंड लीबोर, इसके ऊपर ये नहीं जिक्र किया गया था। लेकिन ये जरूर तज्जिया दिया गया था कि जो डबल काउंटिंग है यूएसडी इंडेक्सेशन की जो है उसको एक बार फिर जो है उसको रिविजिट किया जाए, ताकि आर्गुमेंट बिल्ड किया जाए कि मुस्तकबिल में हमें डॉलर बेस्ड रिटर्न से हटके पाकिस्तान बेस्ड रिटर्न्स के ऊपर आया जाए। मगर जो कोर
پورا کور مسئلہ تھا وہ تھا کہ ہم لوگوں نے ان کو اربوں روپے اوور پے کیا ہے اوور دا ایئرز ان آئی پی پیز کو, اور ان پیسوں کو ہمیں واپس لینا چاہیے, ان ایکسیس پروفٹس کو سو ٹو سے. جو اگریمنٹس بننے جا رہی ہیں, میں آپ سے آغاز کروں گی سینیٹر نعمان وزیر صاحب, اس کے اوپر آپ بہت کام کر چکے ہیں. جو اگریمنٹ, جو ایم او یو جو اب اگریمنٹس کے اندر تبدیل ہو رہا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے وہ یہ اوور پیمنٹس اور ایکسیس پروفٹس کے ایشو کو وزٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ نے جو ایگریمنٹ جس گورنمنٹ نے جب بھی کیا وی ہیو ٹو آنر دیٹ ایگریمنٹ, اور اس ایگریمنٹ میں یونیلیٹرلی آپ چینج کریں گے تو انٹرنیشنل کورٹ میں جیسا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ادھر چیلنج ہو جائے گا اور پرابلم بن جائے گا پاکستان کے لیے. جو میں نے سینٹ کے اندر انکوائری کی تھی, میرے ساتھ سینیٹر شاہ زیب درانی, بہت انہوں نے انپوٹ دی پی ایم ایل این کے, باقی پیپلز پارٹی والے بھی تھے. اس کے اندر ہم نے ریکمینڈ ان کو یہ کیا, جو نظر بھی آ رہا تھا اس کی, جو اپنے بیلنس شیٹ کو جو آپ ایکسیس دیکھیں اس کو اور اس کو ایویلویٹ کریں, اس نے کلیئر کر نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایویلویشن کی طرف, ٹیرف ڈیٹرمنیشن کی طرف, کہ سے 200 گرام فرنس آئل لگے گا. بیلنس شیٹ میں جو آپ کی پچھلے 7, 8, 10 سال کی دیکھتے ہیں, اس کے اندر 200 گرام نہیں 100 گرام لگا. تو یہ مطلب انہوں نے آپ کو نیپرا کو ہوڈ ونگ کیا, اس وقت غلط ڈیٹیلز دیے. تو یہ غلط ڈیٹیلز دینا ایک کرمنل کیس ہے, ان کے خلاف کرمنل کیس رجسٹر کرنا چاہیے, نہ کہ آپ یونیلیٹری یا ان کو مل کر نیگوشیٹ کریں, ان کو ریکویسٹ کریں. یہ ریکویسٹ ہے ہی نہیں, دے آر کرمنلز, سارے نہیں, some of them have done this thing. مگر سر, جس نیپرا کو آپ نے اپنی رپورٹ کے اوپر کرمنل پروسیڈنگز کے لیے ریکمینڈ کیا تھا, اب تو اسینشلی نیپرا کے کورٹ میں ڈال دیا ہے یہ بال اوور ایکسیس پیمنٹس کا, کہ نیپرا یہ فیصلہ کرے کہ واقعی کیا ایکسیس پیمنٹ جو ہیں ان لوگوں نے لی ہیں, کیا فیول کنزمپشن غلط بتائی, ایفیشنسی لیولز غلط بتائے, کیا مس کمیونیکیٹ کیا, یا اپنے کاسٹ کو مس ریپرزینٹ کیا. تو یہ وہی والا کرمنل نیگلیجنٹ نیپرا طے کرے گا اب یہ, سو پھر یعنی کہ نہ ہی سمجھیں. نہیں, میں جو میرے خیال میں یہ تو نیپرا کیا ڈٹرمن کرے گا, کرمنل کیس تو ہے. انہوں نے اگر کہا تھا کہ 200 گرام تیل لگتا ہے, لگا 120 یا 110 لگا, so what is this? They hoodwinked the government, they hoodwinked NEPRA at that time, so it's a criminal case has to be registered against them. Do you think your government is coming under pressure, sir? I think they're being misled. اگر کوئی ہے کہ someone is being misled, not that they're under pressure. سر خدا کا خوف کریے, کیسی حکومت ہے جو چینی سے لے کے گیس سے لے کے ایون آئی پی پیز کے معاملے پہ بھی مسلیڈ ہے. یہ ننے روٹی کو چوچی کہتے ہیں, یہ کون لوگ ہیں سر؟ پھر آپ لوگ کون ہیں؟ دیکھیں, میں اب آپ نے اس کو کیا اس طرف انکوائری کی, انکوائری میں جو تھے لوگ بڑے انوالوڈ ہوئے, محمد علی صاحب نے بھی انکوائری کی, اس کے اندر رپورٹ کی, جو کیا گورنمنٹ نے ڈائریکٹ کیا نیپرا کی طرف. نیپرا میں پبلک میں آپ سے صرف یہ سننا چاہ رہی ہوں سر, میں آپ سے سننا چاہ رہی ہوں. تھرو جاب اس کو میں کہتا, تھرو جاب اس کو کہتا کہ اگر وہ ان کے پر, میں اگر اس کو آگے چلتا نیپرا اس میں چلاتا, تو میں تو یہاں ایس ایچ او کو باہر بٹھاتا, ان کو اندر لاتا کہ آؤ بات کرو میرے ساتھ, تم نے یہ کرمنل کیس ہے تمہارے خلاف, تو میں ایف آئی آر رجسٹر کرتا ہوں. تو آپ پبلک ہیئرنگ کراتے. زبیر صاحب, میں آپ کے پاس اس ایشو پہ آتی ہوں. جو کمیٹی اب نیگوشیٹ کرے گی اور جو کر رہی ہے ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ ان انڈرسٹینڈنگز کو 94 and 2002 پالیسیز آنورڈز ایز ویل, آف کورس ان لوگوں کو پریزنٹ کرنا ہے اس کیس کو, اپروول لینی ہے کابینہ سے بھی. یہ بات ادھر بھی آئے گی. آپ کو لگ رہا ہے یا آپ کو اتنا یقین ہے کہ ایک ہولسم انڈرسٹینڈنگ ہے اس ایشو کی, اور پاکستان کے لیے بیسٹ, پاکستان کے فیور میں, ناٹ جسٹ دا آئی پی پیز فار انسٹنس, آئی نو ان کو بھی لاسز ہوئے ہیں, 450 ارب ان کو دیے جا رہے ہیں. یہ نقطہ نمبر 10 ہے اس ایم او یو کے سامنے جو میرے پاس ہے, and it completely favors the IPPs. 450 ارب آئیں گے کہاں سے ویسے زبیر صاحب؟ 700 ارب نہیں آئیں گے, کوئی ارب نہیں آئیں گے, کوئی پیمنٹ نہیں ہوئے گی, اور یہ اسی طرح سے لنگر آن ہوگا. اور ایک میں آپ جو کہہ رہے تھے نا سر, آپ کو تو سعودیوں نے دے دیے تھے, ان نے تو ان کو ناراض کر دیا ہے. سن لیں, مطلب آپ سنیں کہ یہ کتنا, مطلب عمر ایوب صاحب سرکولر ڈیٹ کلیم کر رہے تھے کہ 15 ارب 12 ارب ہو گیا مہینے کا, نیپرا کہہ رہا تھا 38 ارب 40 ارب ہے. فائنلی جا کے خود وزیر اعظم صاحب نے ایک دن کہا کہ 1.5 سال تک تو ہمیں یہی نہیں پتا تھا کہ فگر کون سی صحیح ہے, اور ہم ایک دوسرے کو شاباشی دے رہے تھے. پھر جا کے پتا چلا کہ نہیں, وہ تو 38-40 ارب روپے پر منتھ ہے, اور اسی وجہ سے 2350 ارب پہنچ چکے. جب کسی حکومت کو بیسک فگرز میں بھی اتنا بڑا تضاد ہو, یہ نہیں کہ 2.1% یا 2.3% کا گروتھ میں کوئی ڈفرنس آف اوپینین ہو رہا ہے, تو اس سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو کھولتے ہیں نا, جب آپ نے یہ کہا کہ جی پچھلی جو ایگریمنٹس تھے اس میں بہت زیادہ پروفٹ لے کے چلے گئے تھے, یا کنزمپشن کی فگر صحیح نہیں تھی, یہ بڑا ڈیلیکیٹ معاملہ ہوتا ہے مہر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے, بٹ آپ کو اس کو کلوز کرنے کا, اینڈ کرنے کا پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ ایگری کر لیا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم آپ کو 450 یا 500 بلین دیں گے. بجٹ اس دفعہ کے بجٹ میں کہاں ہے وہ؟
اگلے سال کے بجٹ میں کہاں سے آئے گا؟ 500 بلین آپ کہاں سے اٹھا کے دیں گے؟ حیدر زمان صاحب، یہ جو ایم او یو ہے جو ہمارے سامنے 10 نکات ہیں، میجر کنسیشن نقطہ نمبر 10 ہے آئی پی پیز کے لیے، they've always wanted their receivables to be paid, make sense, میجر کنسیشن، مگر سر دیگر کلوزز جو ہیں ایم او یو کے وہ بڑی مائنر ڈیٹیلز ہیں. اگر آپ آئی پی پی کی مینجمنٹ بھی دیکھیں، جو مینجمنٹ اگری کرتی ہے، ریوائزڈ فارمولا جو ہے ایفیشنسی گینز کو شیئر کرنے کا یا ڈیلیڈ پیمنٹس ریٹ جو ہیں ان کو ریوائز کرنے کا، they nothing special. The reduction in the DPR is also in the first 60 days. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ریورٹ واپس ہو جاتا ہے ٹو ایگزوربیٹنٹ کی بورڈ پلس 4.5% غالباً جو اس سے ہمیں سمجھ آئی ہے. اور جو سوئچ ہے ٹیک اینڈ پے کا وہ بھی بہت عرصہ لگ جائے گا. اٹس اے ریفرنس ٹو ایلیمینیٹ کیپیسٹی پیمنٹس آل ٹوگیدر. یہ آپ ہوتے دیکھ رہے ہیں یا I'm very glad کہ آپ نے بہت extensively اس کو study کیا اور and also I had the honor and privilege of attending a few committee meetings جہاں نعمان وزیر صاحب give him the credit for it. ان کی سینٹ کمیٹی نے اس پہ بہت کام کیا. انہوں نے سرکولر ڈیٹ کی ایکچوئل فگرز لینے میں کئی مہینے لگائے اور ان کو اس بات پر مجبور کیا حکمران جماعت کو being the senator کہ یہ فگرز غلط ہیں. اور ایم او یو جو آئی پی پیز کا ہے وہ بھی بالکل یہ مجھے سیکنڈ کریں گے آئی بلیو سو کہ جو ایم او یو ہوا ہے وہ 25 سال اگر فرض کریں ہو بھی جاتا ہے, سب سے کانٹریکٹس بھی نیگوشیٹ ہو جاتے ہیں. اوور 25 ایئرز آپ کو 20-30 پیسے بجلی کا فرق یونٹ کا پتہ چلے گا جہاں ہر مہینے کئی روپے بجلی بڑھ رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا شیم ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, جس نیپرا کی آپ بات کر رہی ہیں اور آپ نے بہت خوبصورت بات کی, یعنی یہ وہ گدھا یا وہ اورانگوٹون ہے جس نے پہلی سٹیج پہ اس ڈیٹے کی بنیاد پہ کہ جو آئی پی پیز نے پاور پالیسی میں دیا, ایفیشنسی, فیول کاسٹ, فائنینشیل کاسٹ, اس کو دیکھنے کے بعد ان کو ایک ٹیرف دیا. اب وہی اپنی نالائکی کو ایڈجج کرے گا کہ جی میں نے جو ٹیرف ڈیٹرمن کیا تھا اس میں نہ وہ ایفیشنسی ہے. بالکل صحیح کہا. پبلک ہیئرنگ ہو جائے تو دمادم مسکل اندر بھی ہو سکتا ہے, بہت ٹرانسپیرنسی بھی آ جاتی ہے. پبلک ہیئرنگ کریں نیپرا پہ اور آئی پی پیز کو پیسے ضرور دیں اگر ان کے بنتے ہیں. اور انہوں نے جہاں پہ اس ملک کو لوٹا, یہ آئیں گے کہاں سے سر؟ the $1 million question, where will this money come from? Let me go back to Farooq Salim صاحب quickly as well. فاروق صاحب یہ 450 ارب گو کہ 600 ارب غالباً ان کے اوور ڈیوز ہیں. میں تو فورس میجور کی مد میں یہ بھی ریکویسٹ کرتی, یہ بڑے بہت تگڑے لوگ ہیں, کر دیجئے اس کو ویو آف کر دیجئے پاکستان کی معیشت کو دیکھتے ہوئے, پاکستانیوں کا حال دیکھتے ہوئے. بٹ اگین اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن probably. یہ پیسے آئیں گے کہاں سے سر؟ مہر سے صارفین سے آئیں گے. 22 کروڑ پاکستانیوں کے اوپر مزید قرضہ ڈال دیا جائے گا اور پیسے تو آپ کی اور میری جیب سے ہی نکلتے ہیں اور کوئی سورس اس کے علاوہ ہے نہیں. لیکن آپ زمینی حقیقت اگر دیکھیے اور پھر تعداد دیکھیے کہ حکومت کیا کچھ کر رہی ہے. زمینی حقیقت یہ ہے کہ آج سے تقریباً 2.5 سال پہلے مجھے بجلی کا بل آتا تھا گھر پہ, اس میں مجھے 11 روپے کا یونٹ ملتا تھا سب ٹیکسز شامل کرنے کے بعد. ابھی جو 3 دن پہلے میں نے بجلی کا بل دیا ہے اس میں مجھے 28 روپے کا ایک یونٹ پڑا ہے. یعنی کہ آپ اندازہ کیجئے کہ 100% سے زیادہ بجلی کا ٹیرف بڑھ گیا ہے پچھلے 2.5 سالوں کے اندر. تو تقریباً 1000 ارب روپے کا اضافی ٹیکہ لگا ہے پاکستان میں بجلی کے صارفین کو. اب ہم باتیں بہت ہیں کہ 2019 میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی, اس میں آئی ایس آئی کا بھی ایک ممبر بیٹھا تھا, اس نے رپورٹ بھی دے دی تھی 5823 ارب کا ٹیکہ. یہ حکومتی کمیٹی جو ہے اس نے رپورٹ میں لکھا کہ پاکستانی عوام کو آئی پی پیز نے 5823 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا. اس میں وہ ایکسس فیول جس کی آپ بات کر رہے تھے اس کا بھی ذکر ہے. ایکسس فیول کی مد میں 209 ارب کا ٹیکہ ہے. تو زمینی حقیقت یہ ہے کہ آپ کے اور میرے اوپر بہت جو ہے وہ 11 روپے یونٹ سے 28 روپے یونٹ چلا گیا. آپ کی اور میری جیب سے 1000 ارب روپیہ اضافی ایک سال میں نکل گیا. And there's yet more to bleed out, sir. بہت شکریہ, میرا وقت ختم ہو رہا ہے. میں سینیٹر نعمان وزیر صاحب آپ سے آخری سوال پوچھوں گی. آپ نے کہا تھا کہ اگر یہ ایم او یو جو ہے یہ اگریمنٹس میں تبدیل ہو گئے, so this will be criminalizing the entire process, this will be criminal of the government. No, you didn't say the government, but I think your exact words were کہ آپ criminal کام کر رہے ہوں گے یہ کام کر کے. You are legalizing the criminality. I remember, legalize کر رہے ہیں آپ اس crime کو. Do you still feel that way, sir? دیکھیں, آپ نے اگر ان کے ساتھ ایم او یو ایگریمنٹ کرتے ہیں اور ان کو کور دیتے ہیں کہ وہ کرمنل ایکٹ انہوں نے کیا تھا,
जब उनने मैंने कहा जो नेपरा में टैरिफ डिटर्मिनेशन तो गलत फिगर्स दिए थे उसको आप लीगलाइज कर देते हैं, then you cannot challenge it in any court of justice. खैर करे सर, कुछ होना बिल्कुल जरूर सही चाहिए। आप और मैं इधर रहेंगे और कुछ करके ही दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला, यही उम्मीद रखनी चाहिए खान सर। साहब, जब तक है, कुछ भी नहीं होगा। ट्रांसपेरेंसी आए इस मामले के अंदर, जो एमओयूज एग्रीमेंट्स में टर्न आउट हो रहे हैं उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाएं, पावर सेक्टर गवर्नेंस को बेहतर करें, रिफॉर्म्स लेकर आए इंशाल्लाह ताला। दे शुड बी अ बेटर टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।